السلام علیکم دوستوں آج کی ہماری یہ ویڈیو ایک مشہور ویڈیو گیم کے متعلق ہے۔ دوستوں اساسن کریڈ ایک مشہور ویڈیو گیم سیریز ہے جس کے بہت سے ایڈیشن ریلیز ہو چکے ہیں اور حال ہی میں اس کے اوپر ایک فلم بھی بنائی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو گیم میں دو گروہ کو دکھایا گیا ہے، ایک ٹیمپلر نائٹس جن کے بارے میں ہم نے اس سے قبل ایک ویڈیو میں بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے، اور دوسرا گروہ یہ اساسنز ہیں۔ یہ اساسنز بھی ٹیمپلرز کی طرح بہت پراسرار گروہ تھا۔ یہ پراسرار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک غدار گروہ بھی تھا جنہوں نے کئی مسلمانوں کو قتل کرا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اتنا نقصان صلیبی افواج نے بھی مسلمانوں کو نہیں پہنچایا ہے جتنا ان مٹھی بھر اساسنز نے مسلمانوں کو پہنچایا۔ ناظرین، اساسنز کی بنیاد حسن بن صبا نے رکھی جو کہ ایک اسماعیلی شیعہ گروہ سے تعلق رکھتا تھا، جس کو اس گیم میں بارہا دکھایا گیا ہے۔ حسن بن صبا ایک نہایت عقل مند اور چالاک انسان تھا۔ یہ لوگوں میں عقل اور دانائی کی باتیں کرتا، یہاں تک کہ لوگ اس کے سحر میں آ جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ حسن بن صبا ایک حکیم بھی تھا، اپنے مریدوں کے بیماریوں کے علاج کیا کرتا تھا، تو اس کے مرید اسے خدا کا کوئی خاص بندہ سمجھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جوک در جوک لوگ اس کے پاس آنے لگے اور اس کے مریدوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ اس نے اپنے مریدوں کے ذریعے ایک قلعہ بھی تعمیر کرایا جس کو قلعہ الموت کہا جاتا ہے۔ اس میں اس نے دودھ اور شہد کی نہریں چلائیں اور جگہ جگہ ہیرے جواہرات بکھیر دیے اور خوبصورت عورتوں کو یہاں رکھا جن کو حوروں کے مشابہ دکھانے کی کوشش کی۔ اب یہ اپنے مریدوں کو نشہ آور چیزیں پلاتا جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حشیش تھا، اور اپنی اس جنت میں کچھ دیر کے لیے سیر کروا دیتا اور پھر یہاں سے نکال دیتا۔ اب یہ مرید مدہوشی کی حالت میں جب یہ سب کچھ دیکھتا تو اس کو جنت سمجھ بیٹھتا اور یہاں واپس جانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اس طرح اس نے ایک فدائین کی ایک بڑی جماعت تیار کر لی جس نے اس دور کے بڑی بڑی سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس طرح یہ لوگ موت سے بے دریغ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے اور یہ سمجھتے کہ اگر اپنے مقصد کے حصول میں اگر یہ مارے جاتے ہیں تو اسی جنت میں واپس چلے جائیں گے۔ اس طرح یہ اساسنز مسلمانوں کے روپ میں رہ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کے بڑی بڑی شخصیات کو مار ڈالا، جن میں حسن بن صبا کا اپنا ایک بچپن کا ساتھی نظام الملک الطوسی بھی شامل ہیں، اور ان کے بیٹے کو بھی انہوں نے قتل کرا دیا۔ اور ان کے شر سے نور الدین زنگی بھی محفوظ نہ رہ سکے، انہوں نے ان کو بھی زہر دے دیا، اور صلاح الدین ایوبی پر بھی کئی قاتلانہ حملے کیے اور انہیں زہر دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو ان اساسنز کے شر سے محفوظ رکھا۔ مسلمانوں کے لیے اس گروہ کو کچلنا انتہائی مشکل ہوتا چلا گیا، کیونکہ یہ مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کے روپ میں رہتے، اور انہوں نے اس طرح ایک جاسوسی کا اتنا مضبوط نظام تشکیل دے دیا جن کی رسائی سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ خلیفہ کے دربار تک پہنچ گئی۔ عیسائی بھی ان کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے، انہوں نے کئی عیسائی مشہور شخصیات کو بھی قتل کرا دیا، اور اب ان کی پہنچ یورپ تک جا پہنچی۔ ان کا قلعہ الموت ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا جس کے باعث یہاں پر فوج کشی کرنا انتہائی مشکل تھا۔ یہاں کے قانون انتہائی سخت تھے جس کے باعث ہر دن کئی صبائی اور غلاموں کو موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا۔ حسن بن صبا کی موت کے بعد بھی یہ گروہ دنیا میں دہشت کی علامت بنا رہا۔ کہیں ان کا ٹکراؤ عیسائیوں سے ہوتا تو کہیں یہ ان کے مقصد کے لیے کام کرتے دکھائی دیتے۔ ایک صدی سے زائد کا عرصہ گزر گیا اور یہ گروہ دنیا کے حکومتوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان کا ٹکراؤ منگولوں سے ہوا۔ منگولوں نے ان اساسنز کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا اور بقیہ اساسنز کو فرار کا راستہ اختیار کرنا پڑا، اور یہ گروہ بکھر کر رہ گیا۔ یہ گروہ ایشیا، مشرق وسطیٰ سے لے کر یورپ تک فرار ہو گیا، جہاں آج بھی یہ گروہ موجود ہے، اور حسن بن صبا آج بھی دنیا کی نظر میں دہشت کا باعث ہے۔ دوستوں، آج کی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور بیل کا آئکن دبا دیں۔ شکریہ۔